السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر یہ سوالات بکثرت ہوتے ہیں جی، کاروبار میں تنگی ہے، رزق جو ہے وہ بہت تنگ ہو گیا، ہاتھ تنگ ہو گیا، کام نہیں چل رہا، کام ٹھپ ہو گیا، بالکل فارغ بیٹھے ہیں۔ جادو تو نہیں ہم پر، کوئی جادوئی اثر تو نہیں، کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، کوئی بندش تو نہیں ہو گئی۔ اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو مخلوق کا رزق جادو کے ذریعے بند کر سکے۔ کسی کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بہترین رزق دینے والا ہے، کیا اپنے کیا غیر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، ہر ایک کو وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ٹھیک ہے، سب کو عطا فرماتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کریم ہے۔ اب جو مسلمان ہو کر اللہ کی نافرمانی کرے، شیطان کی پیروی کرے، اطاعت کرے، شیطان مردود کے پیچھے چلے، اس کو خوش کرنے میں لگا رہے، تو پھر اس کی زندگانی جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہے تنگی کی طرف چلی جاتی ہے، پریشانی اسے اٹھانی پڑتی ہے، بدلہ اس کے اپنے ہاتھوں کا، صلہ اس کے اپنے ہاتھوں کا۔ یہ عجیب بات ہے جی۔ اچھا، پتہ ہے ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہو گیا ہے، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، کسی کو بخار ہو گیا جادو ہوگا، ہاں فلاں سے حساب کرواؤ۔ حساب کروانے والے بھی تو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بس اس سے حساب کروایا، اس کو دکھایا، فلاں کو اس نے بتایا تم پر جادو ہے، اس نے بتایا تم پر جادو ہے، اور بس اللہ اکبر، آپ کی بستیوں میں جادوگر بھی رہتے ہیں جی۔ جادو سے وہ دوسرے کا رزق بھی بند کر دیتے ہیں، کارخانے بند کر سکتے ہیں، فیکٹریاں بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں، اللہ کے نیک بندوں، اگر یہ لوگ، یہ جادوگر پہلے تو ہیں نہیں، ہمارے ملک میں الحمدللہ نہیں ہے، اگر آپ کے ہمسائے ممالک میں کہیں دوسری جگہ پر یعنی وہ اس طرح کے ہوں جو جادو منتر تلسمی وغیرہ اس طرح کے معاملات کرتے ہوں، اگر بالفرض کرتے ہوں، تو ان کی پاور کے آگے قرآن پاک کا جو نور ہے نا، یہ کہیں بڑھ کر ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہی، بسم اللہ شریف کے پڑھنے سے ہی بہت بڑے سے بڑا جادو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو بھی یہ چلا جائے گا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر دو تو بھی جادو ختم ہو جائے گا۔ جادو کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تو کچھ تانترک مانترک ہوتے ہیں، کوئی تنتر منتر کرتے ہیں، وہ کوئی شیطان کی پوجا پاٹ کے کوئی الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ پھر طلسماتی عمل کرتے ہیں لوگ، اور اپنے ایمان سے پہلے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پھر کسی کو اگر وہ اذیت پہنچانے کی نیت سے جادو کریں تو وہ پھر کرتے ہیں۔ اگر ان کے جادو میں یہ اثر ہو کہ وہ رزق تنگ کر دیں، پھر تو سارے وہ آپ کے جو میں نے پہلے ذکر کیا، وہ تو لائن میں بیٹھے ہوتے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ایٹمی بموں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب کلاشن کی یہ بندوقیں وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بیٹھ جاؤ اور عمل کرتے جاؤ، اور ہمسائے کا جو ہے وہ رزق بالکل رک جائے، کارخانے فیکٹریاں سب کچھ بند ہو جائے۔ تو اس طرح کے معاملات وہ شروع کر دیتے، اور ان کے اپنے راج ہوتے پوری دنیا پر، پوری دنیا پر یہ راج کر رہے ہوتے۔ جو شیطان کے چیلے چاٹے ہیں، جادو منتر تنتر وغیرہ کرنے والے، آپ ان کے پیچھے مت جائیے، ان کی سوچوں، ان کے پیچھے جائیں گے نا، آپ کے گھر میں ہی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ پھر سننے میں آیا ہے کہ یہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، جب وہ کر لیتے ہیں نا کچھ دیکھتے ہیں آگے پیچھے، وہ پھر نکالتے ہیں جی آپ کے پر جادو ہے، اور جادو کروانے والے کا ہم بتا نہیں سکتے، بس اس کا پہلا نام بتا سکتے ہیں۔ اس کا پہلا نام جی مثال کے طور پر شین سے شروع ہو رہا ہے جی۔ اب شین سے اگر بالفرض ساس کا نام شروع ہوتا ہے تو اس بیچاری کی تو شامت آ گئی۔ اب جی ساس نے جادو کروایا ہوا ہے، اس بیچاری کو بھلے پتہ ہی نہ ہو کہ جادو ہوتا کیا ہے، وہ کبھی باہر گئی ہی نہ ہو۔ اسی طرح شین سے اگر بہو کا نام شروع ہو رہا ہے تو اب بیچاری بہو لپیٹی جائے گی، اس کا گھر برباد ہو جائے گا، اسے بھگا دیا جائے گا کہ تو جادو کرتی ہے۔ ہاں بالکل، ارے اللہ کے بندو، ایسا سننے میں آیا ہے کہ مسلمان گھرانے ہیں، بچیاں نماز پڑھتی ہیں، اس کے بعد تسبیح پڑھیں تو خود گھر والے ساس انہیں عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، بیٹے سے کہتی ہے بیٹا خیال رکھنا، آج کل مصلے پہ زیادہ بیٹھتی ہے، خیال رکھنا کہیں پڑھ پڑھ کر پھونک نہ رہی ہو تم پہ۔ استغفر اللہ، کہیں ایسی بھی سوچ ہے؟ جی ہاں، وہ بیچاری تسبیح پڑھ کر اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے ہم پر جادو کر رہی ہے۔
ہم پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہے، اسی لیے تو میرے دائیں جانب درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میری ٹانگ نہیں ہوتی، میرے بازو میں درد ہوتا ہے، میری کمر درد سے جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے پھر وہم پال لیتے ہیں وسوسے دلوں میں، پھر گھر برباد ہو جاتا ہے. اور وہ اگر کہہ دے کہ آپ کے پر جادو کروانے والے کا نام شین، پہلا لفظ شین تھا یا فا تھا، مثلا کوئی میم تھا، نون تھا، وہی نام اگر سسر کا ہے تو اب سسر پر بدگمانیاں شروع ہو جائیں گی. جیٹھ کا ہے، دیور کا ہے، ماموں کا ہے، خالو کا ہے، وہ سارے بیچارے پھر لپیٹے میں آ جائیں گے. وہ ان سے بدگمانیاں شروع ہو جائیں گی، ان پر تہمتیں لگانا شروع کر دی جائیں گی، ان پر الزام تراشیاں شروع ہو جائیں گی. ان سے رشتہ داریوں میں ان سے جو محبتیں تھیں ان محبتوں کی مٹھاس کڑواہٹ میں بدل جائے گی، ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے گا، جھگڑے فساد شروع ہو جائیں گے. تو ہاتھ جوڑ کر میری التجا ہے، عرض ہے، جادو ٹونا آپ پر اثر نہیں کر سکتا. آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ایمان کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، ٹھیک ہے. اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں، گمان ہوتا ہے، وہم آتا ہے، وسوسہ آتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں. ایک بار پڑھنے سے ہی یہ ختم ہو جائے گا. آپ علماء سے پوچھ کر دیکھیں، آپ علماء فقہا جو بڑے بڑے علماء ہیں، صالحین ہیں، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں. یہ 11 آیتیں صرف ایک بار پڑھنے، آپ کے تلاوت کرتے ہی آپ کے وجود سے جادو ختم، زائل ہو جائے گا. کمرے میں بیٹھ کر آپ نے تلاوت کی تو کمرے سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، گھر سے اثر ختم ہو جائے گا. اور کوئی اتنے بڑے جادوگر آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے قریب قرب و جوار میں نہیں ہے جو آپ کا رزق تنگ کر سکیں. رزق میں تنگی کی وجہ کیا ہے میں اب بتاتا ہوں آپ کو. نماز نہیں پڑھتے آپ، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے آپ، جھوٹ بولتے ہیں آپ، چغلی کھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں آپ، فلمیں دیکھتے ہیں آپ، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے باجے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، گندی عورتوں کے تصویروں کو لذت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ سب گناہ ہیں، یہ سب گناہ ہیں. ہاں، گناہوں کی نحوست ہے. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے. آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، فرما برداری کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا. آپ قرآن پاک کی طرف آئے نا. قرآن جو آپ کے لیے ایک بہترین ہدایت کے لیے نازل ہوا، آپ کے لیے آیا قرآن پاک، جسے آپ نے رکھ دیا ہے، پڑھنے کی آپ کو فرصت ہی نہیں ہے. 16ویں سپارے میں آپ سورہ طٰہٰ کو دیکھیں، آیت نمبر 124 پڑھیں آپ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، فرقان حمید، جو ہمارے لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد نماز ہے، بعض نے فرمایا اس سے مراد اذکار ہیں، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنے سے منہ پھیرنا. اس کی یہ صرف دنیا میں کاروبار بند ہو رہے ہیں، رزق میں تنگی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، قرضہ آپ پر چڑھ رہا ہے، بیجا مقدمے بازیوں میں آپ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، پھنستے چلے جا رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں، گھرتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرف سے آفتوں مصیبتوں بلاؤں نے آپ کو گھیر لیا ہے. تو پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ نہیں کہ آپ پر خالہ نے، ماموں نے، چاچا نے، ماسڑ نے، کسی وہ مسیر، پھپھیر اور کزن برادر وغیرہ انہوں نے آپ پر کوئی جادو کروا دیا ہو. ایسا نہیں ہے، نہیں، یہ ذہن سے نکال دیں. تھوڑی سی پریشانی ہو، چلیں جی فلاں بی بی کے پاس، فلاں بھائی کے پاس، وہ جو ہے دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے پاس جاتے کیوں ہو؟ آپ استخارہ کرنا ہے تو دعائیں پڑھیں. اور استخارہ اس کام کے لیے نہیں ہوتا کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا یا نہیں کر دیا. استخارہ تو ہوتا ہے آپ کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اس کام سے متعلق خبر خیر اور خبر شر جاننے کے لیے، اور یہ خود کرنا زیادہ افضل ہے. اور کروانا تو کسی صالح مومن جو ایمان والا، جو بالکل آپ سے بے لوث ہو کر آپ کو جو ہے وہ درست رہنمائی آپ کی کر سکے. ایسے جو دکاندار حضرات ہیں ان کے پاس جائیں گے تو بیچارے
یہ تو گاہک نمبر 1، گاہک نمبر 2، گاہک نمبر 3، آج 5 آ گئے، آج 6 بندے آئے، پھر یہ تو آپ کو طویل عرصے کے لیے اپنا گاہک بنانا چاہیں گے نا، پھر آپ کو جانے تھوڑی دیں گے، آپ کو ایسے وہم اور وسوسوں میں گھیریں گے، بس آپ پھر پھنستے 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 ہی چلے جائیں گے، پھر بس آپ اپنی جمع پونجی انہی کے ہاں جمع کرواتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آج جانا ہے، آج سر دکھ رہا ہے، آج جانا ہے، آج بہو کی طبیعت خراب ہے، آج جانا ہے، آج بچہ بیمار ہے، اس کا حساب کروانا ہے، تو بس پھر آپ کے چکر ادھر ہی اور پیسے بھی ادھر ہی جاتے رہیں گے۔ ان پیسوں سے فروٹ خریدیے، خرید کر اپنے بچوں کو کھلائیے پلائیے، بچوں میں صحت آئے گی، وٹامنز آئیں گے، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، آپ کی بہو بھی تندرست صحت مند اور توانا ہو جائے گی، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں وہ بھی تندرست ہو جائیں گے، صحت مند رہیں گے انشاءاللہ۔ انہیں کھلائیں پلائیں، ان کے پیٹوں میں کیوں بھیج رہے ہیں آپ وہ جو آپ کو بٹھا کر جھگڑے فساد کا موجب بن رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور یہ کوئی کم مصیبت ہے کہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا؟ جی ہاں، اے کاروبار کی مصروفیات میں گم رہ کر نمازیں قضا کرنے والوں، اے فلموں ڈراموں گانے باجوں کی لذتوں میں کھو کر اپنی نمازیں قضا کرنے والوں، سنو، غور سے سنو، دیکھو، اے میرے بہن بھائیوں، ہاتھ جوڑ کر میری التجا ہے، عرض ہے، گزارش ہے، خدا را اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ دنیا میں بھی تنگی رہے گی، نہ تو پسند کی شادی، نہ پسند کی جاب، نہ رزق میں وسعت، نہ کشادگی، اور پھر قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا۔ یہ بیچارہ کہے گا کہ یہ بندہ جو اندھا اٹھایا گیا یہ کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ وقد كنت بصیرا، میں تو اخیارہ تھا، میں تو دیکھتا تھا، دنیا میں دیکھ سکتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں آپ چرس بھی پیتے رہیں اور آپ بالکل آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے، شراب پیتے رہے اور آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے، جوا کھیلتے رہیں آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے، سود کھاتے رہیں آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے، رشوت کھاتے رہیں اور آپ کی جاب بھی برقرار رہے اور آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں ہوتی رہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ جھوٹ بھی بولیں، خیانت بھی کریں، بددیانتی بھی کریں، آپ گالیاں بھی دیں، آپ لوگوں کے دل بھی دکھائیں، لوگوں کی دل آزاریاں بھی کریں، اور پھر بھی آپ پر رحمتوں کی برسات ہو۔ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ آپ اطاعت تو کریں شیطان کی، اور آپ چاہیں کہ رحمان آپ پر رحم و کرم کی برسات کرتا رہے، یہ کیسے ہے؟ کیسا ذہن ہے؟ کیسی سوچ ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کریم آپ پر اپنی نعمتیں پوری فرمائے، آپ پر رزق کے دروازے کھول دے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے ذکر سے منہ مت موڑیے۔ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید پر ایمان لانا، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دلائل وہ دلائل ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات مراد ہو، کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے، اور تنگ زندگی گزارنے کے مقام کے بارے میں مفسرین کے 5 اقوال درج ذیل ہیں۔ دنیا میں تنگ زندگی ہے، دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہو کر حرص میں گرفتار ہو جائے، اور مال و اسباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کو دل کی فراخی اور سکون میسر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں اور حرص کے غموں سے آوارہ ہو کہ یہ نہیں وہ نہیں، یہ بھی ملے وہ بھی ملے، حال تاریک اور وقت خراب رہے، اور توکل کرنے والے مومن کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہ ہو، جسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ دوسری قبر میں تنگ زندگی ہے۔ قبر کی تنگ زندگی یہ ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ آیت اسود بن عبد العزیٰ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی، اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد قبر کا اس سختی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ معیشت
دنک کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کافر پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا تم جانتے ہو کہ تنین کیا ہیں؟ وہ 99 سانپ ہیں، ہر سانپ کے 7 پھن ہیں، وہ اس کے جسم میں پھونکے ماریں گے اور قیامت تک اس کو ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ آخرت میں تنگ زندگانی کیا ہے؟ آخرت میں تنگ زندگانی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا، جہاں تھوہڑ کھولتا پانی، جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ کھانے پینے کو دیے جائیں گے۔ دین میں تنگ زندگی کیا ہے؟ دین میں تنگ زندگی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں اور آدمی حرام کمانے میں مبتلا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے۔ دنیا، قبر، آخرت، دین، سب میں تنگ زندگی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اندھا اٹھایا جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن پر عمل کیجئے، قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اتباع کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، تبھی انشاءاللہ آپ کو دنیا و آخرت میں برکتیں اور بھلائی ملے گی، ورنہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی قرآن کو چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دے، تو وہ دنیا میں گمراہ ہو جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے بدبختی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 155 دیکھیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ زمر شریف میں ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ تم فرماؤ، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ منہ پھیرنے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف میں ایک اور مقام پر آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں.